مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ جب بھی کوئی مشکل آئی میں نے اللہ کو اپنے ساتھ پایا۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ اللہ ہے نا بہتر کر دے گا۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے لیے سوچتے ہیں پر ہمارے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے، جواب آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ یا رب مجھ پہ مہربانی کر دے، میرے لفظوں میں اتنی روحانی کر دے، جب لکھوں سچ تو آئینہ کرنا، جو لکھوں جھوٹ تو پانی کر دے۔ زندگی کے اکثر مقامات میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی ہی آنا ہی ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے، ہزاروں یار بنتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کو ہزار دفعہ موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، مگر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ یاد رکھو اپنے نفس کی حقیقت کا علم انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، ہر قدم پہ بلندی ملتی ہے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی کہتی ہیں کہ ذہن صاف ہونا چاہیے، آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد سے زیادہ صاف نہیں ہے۔ پردے کا حکم ان کو بھی تھا۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔
آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اس زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہی ہے۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔